الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ جمعہ آپ حضرات سے مخاطب ہوتے ہوئے زانی مرد اور زانیہ عورت ان کی سزا طے کی گئی جو قرآن پاک میں اس کو میں نے آپ کے گوش گزار کیا. آپ حضرات کو اللہ کا فرمان سنایا. شادی شدہ زانی مرد عورت کی سزا اللہ تعالیٰ نے علیحدہ بیان فرمائی اور کنوارا مرد اور عورت ان کی سزا علیحدہ بیان کی. آپ کو اکبر ہوگا، یاد ہوگا، کیونکہ آپ حضرات عاشقین قرآن ہیں اور مجھے اطمینان ہے دنیا جہان میں پھرا ہوں میں، عرب ممالک میں بھی اور عجم میں بھی اور اس ملک میں بھی، لیکن جس طرح کا شاہی مسجد کا مجمع ہے آپ حضرات کو آفرین ہے کہ آپ کا قرآن کریم سنتے ہوئے ایک امیج بنتا ہے اور پھر آپ جس انداز سے بالغانہ قرآن کریم کے عاشق ہونے کا اظہار کرتے ہیں وہ آپ کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں. چل کر آنا، طلب لے کر آنا اور آ کر پھر قرآن کریم کو سننا، اس کے افادات کو حاصل کرنا، اس میں زیادہ برکت ہوتی ہے. آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ زانی اور زانیہ مرد اور عورت ان کی سزا اگر 4 گواہیاں پوری ہو جائیں یا وہ آپ آ کر اقرار کر لیں 4 بار تو ان کی سزا، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کا رجم ہے، ان کو سنسار کرنا ہے، اور میدان میں یا بھرے مجمع میں یا کسی چوک میں اور مسلمانوں کا ایک گروہ کم از کم لازمی ہو دیکھنے والا، تاکہ یہ بات آگے سے آگے چلتی رہے اور لوگوں کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ زنا کے بعد پاک ہونے کے بغیر اس کا زندہ دنیا میں پھرنا اللہ پسند نہیں کرتا کہ میری روح زمین پر یہ وجود پھرے. سادے لفظوں میں اس کو مار دیا جاتا ہے.
اور اگر کنوارا مرد اور عورت زانی اور زانیہ ہوں تو ان کے لیے فرمایا میعۃ جلدہ 100 درے اس کو مارے جائیں گے، اور 100 درے کھانے والا بھی کم از کم زندگی بھر اس زخم کو لوستا رہے گا اور ذلت اور پریشانی علیحدہ ہوگی اور لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ تاکید بھی فرماتے ہیں، فرمایا بلا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، تم کو اللہ تعالیٰ کی یہ حد نافذ کرتے ہوئے ترس نہیں آنا چاہیے۔ اور ساتھ فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے، میں اللہ کہتا ہوں کہ چاہیے کہ ایمان والوں کا ایک گروہ دیکھنے والا ضرور ہونا چاہیے۔ یہ قانون نافذ ہو گیا جو گزشتہ جمعہ آپ نے سنا، آج میں نے ذرا اس کو مختصر جملوں کے اندر دوبارہ بیان کیا۔ آج ہم اگلے قانون پر چلیں گے۔ اگلے قانون میں ایک زانی کا لفظ آئے گا، ایک مشرک کا لفظ آئے گا۔ قرآن کریم جب سنیں گے تو آپ کو خود بخود یاد آ جائے گا کہ میں نے ابھی یہ بتایا۔ اور اسی طرح ایک زانیہ کا لفظ آئے گا اور ایک مشرکہ کا لفظ آئے گا۔ زانی تو اس کو کہا جاتا ہے جو ایک در کا، ایک بستر کا نہیں رہتا، بلکہ وہ بے حیائی کے ساتھ بستر بدلتا رہتا ہے، اس کو زانی کہا جاتا ہے۔ اور مشرک اس کو کہا جاتا ہے جو سجدہ کرتے ہوئے اور پکارتے ہوئے اور چڑھاوا نظر نیاز دیتے ہوئے وہ ایک در کا نہیں ہوتا، وہ ہر در پر جاتا ہے اور ہر جگہ پر جھکتا ہے، اس کو مشرک ہے۔ زانی کا سمجھ گئے، وہ ایک بستر کا نہیں ہوتا، اور مشرک ایک در کا نہیں ہوتا، وہ بھی بدلتا رہتا ہے بستر اور وہ بھی بدلتا رہتا ہے در، وہ ایک گھر کا نہیں اور وہ ایک در کا نہیں۔ اب ان کے متعلق اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ میں اکٹھا کر رہا ہے، مشرک کو اور زانی کو، مشرکہ کو اور زانیہ کو، اللہ ان کو اکٹھا کر رہا ہے۔ مشرک، زانی اگرچہ موحد ہو، توحید والا ہو، زانی اگرچہ کتنا وہ اپنے آپ کو نظر آنے میں صاف ستھرا رکھتا ہو، بال بول اپنے ٹھیک رکھتا ہے، نواب آدمی ہے علاقے کا، ایک نواب کی خصوصی تشریف ہے، وہ بھی کس طریقے میں اشارہ سمجھاواں گا کہ نواب کون ہوندے نے۔ تو نواب آدمی ہے، چودھری آدمی ہے علاقے کا، وڈیرا ہے، ڈیرا شیرا ٹھیک چلتا ہے، مہمان نوازی بھی اچھی چلتی ہے، اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، مگر زنا کی اس کو عادت ہے، اس پر سزا لازمی لاگو ہو، اس لیے کہ بات اس کے اعمال باقیوں کی نہیں، بات قرآن کریم کے احکام کی ہے، اور قرآن کریم کے احکام نافذ کرنا پیغمبر بھی اس کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا بلا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اے میرے نبی، آپ اور آپ کی امت کے حکمران اور قاضی، جج اور بنے پنچایت کے ذمہ دار، ان کو اللہ کے احکام میں نرمی نہیں دکھانی چاہیے، میں اللہ نے جو قانون بنا دیا۔ اب یہ تو جتنا مرضی صاف ستھرا اور بڑا خوبصورت بن کر رہنے والا اور لوگوں کے اندر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنے گھٹنے کو، گوڈے کو بار بار ہلانے والا
ایسا متکبر فرعون مزاج، چاہے کوئی بھی جتنی مرضی صفات رکھتا ہو، زنا کرے گا تو سزا ملے گی۔ اسی طرح یہ تو ہو گیا زانی۔ اب آ جاؤ مشرک کی طرف۔ مشرک آدمی چاہے تہجد گزار ہو، چاہے اس نے حج کیا ہو، حج کیا نہیں، حج کیے ہوئے ہوں، بہت سارے حج، عمرے بھی کیے ہوئے ہوں، اور وہ جتنا عرصہ بھی رہا ہر 5 نماز میں وہ طواف بھی کرتا ہو، خیرات بھی کرتا ہو، مگر جس دن اس نے شرک کر لیا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنا دی ہے کہ اس کو جان سے مارنے کی سزا تو نہیں ہے، لیکن اس کو مشرک اور مشرکہ کے ساتھ ملا دیا ہے، اس لیے کہ وہ جو آدمی اپنی بیوی کا وفادار نہیں اس کی سزا، اور جو اللہ کا غدار ہے، اللہ کا وفادار نہیں، ان دونوں کو اللہ نے درجے میں ایک جگہ جمع کیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ پنجابی چاہتے ہیں تاکہ کوئی بندہ بھی جٹ مزاج کا پنڈ وچوں آیا کوئی رہ نہ جاوے، ہر بندے نو پورا پورا حصہ مل جائے میری گفتگو۔ زانی جتنا مرضی سخی بن جائے، جتنی مرضی عبادت کر لے، اگر وہ شادی شدہ ہے کہ پکڑا گیا، گواہیاں پوریاں ہو گئی کہ انہوں کھڑا کر کے سنسار کیتا جائے گا تا آ کے ڈگ کے مر نہ جائے کہ پتھراں پوریج نہ جائے۔ کہ مشرک جتنا مرضی تہجد گزار، جتنا مرضی عبادت گزار، جتنا مرضی سخی ہوئے، حج بڑے انہیں کیتے ہوں، عمرے کیتے ہوں، طواف کیتے ہوں، ہر وقت جن میں مرضی ضرباں لاوے ذکر دیا، اگر انہیں شرک کر لیا، فرمایا دونوں دا دنیا دے اندر ٹھکانہ کٹھا ہے، مشرک کا تے زانی کا۔ ہوں اگے انہوں زیادہ بہتر سمجھ آئی؟ آؤ جی ذرا قرآن دے باغ وچ وڑ کے تے قرآن دے باغ دے وچوں خوشبوواں بھی لئیے تے پھل بھی لئیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی، یہ اتھو شروع کردا پیا جتوں پچھلے جو میں شروع چھڈیا سی۔ الزانی بدکار مرد، زناکار مرد، برا مرد، لا ينکح، اس کا نکاح نہیں ہوگا، نکاح لا ينکح، الزانی زنا کرنے والا مرد، لا ينکح نہیں نکاح کرے گا، الا زانیہ مگر اسی طرح کی زانیہ کو مل جائے عورت، بدکار عورت سے اس کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا قرآن ہے، اس کو ذرا پوری طرح سمجھ لو۔ یہ 18واں پارہ سورہ نور پہلا رکوع، اس میں اللہ فرماتا ہے الزانی زانی مرد لا ينکح نہیں نکاح کر سکتا، الا زانیتن مگر زانیہ بدکار عورت کے ساتھ، او مشرکہ یا شرک کرنے والی بڑی نیک بیوی کے ساتھ۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ایک عورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جھنڈوں کو سجدہ کرتی ہے، پنجوں کو سجدہ کرتی ہے، گھوڑوں کو سجدہ کرتی ہے، درباروں پر سجدہ کرتی ہے، دہلیز پر سجدہ کرتی ہے، قبر پر سجدہ کرتی ہے، حجر پر سجدہ کرتی ہے، شجر پر سجدہ کرتی ہے، پیروں کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ فرمایا ایسی عورت سجدہ ادھر کرتی ہے، چڑھاوا جب چڑھاتی ہے، نیاز نظر یا دال پھلکا یا پھلیاں مکھانے یا گوشت روٹی یا وہ کھیر حلوہ
یا کوئی اور پورے اور پوریاں اور حلوہ یا ٹکڑے یا چوری، فرمایا اگر وہ کرتی ہیں لیکن اونج بڑی نیک ہے، پردہ بھی کرتی ہے، کسی کے سامنے بھی نہیں جاتی، غیر محرم سے بات بھی نہیں کرتی، پورا لباس پہنتی ہے، تسبیح بھی گیڑتی رہتی ہیں، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اگر وہ ایک در پر اپنے سر کو نہیں جھکاتی تو ایسی عورت کا کسی زانی سے نکاح کر دینا، کسی اور سے نکاح نہ کرنا۔ اجے بھی نہیں سمجھ آئی؟ اور ایسی تو بے شمار ہیں۔ یہ بڑے بڑے گدیوں والے جو ہیں، ان کی عورتیں اندر حجروں میں بیٹھی بوٹے بھی پڑتی ہیں، ذکر بھی کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بی بی جی نو سلام کرن چلی ہیں۔ اب انہوں نے گھراں دا نام رکھا ہے لوگوں نے شرک کی وجہ تو حرم شریف، اسی حرم دے اندر چلیاں، تیراں دے حرم دے۔ حرم تو ایک ہے جو مکہ مکرمہ میں اللہ کا ہے اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ کا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی حرم نہیں۔ یہ ذہن میں ٹکا لیں، بٹھا لیں، یہ آدمی بھی اس طرح حرم کسی اور کو کہنے والا بھی مشرک ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایران میں ہو یا عراق میں ہو یا کسی شام میں یا شام کے ملک میں ہو اور وہاں اللہ کے ولیوں اور صحابہ اور اہل بیت کے مزاروں کو حرم کہہ دینا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حرم تو خدا نے کہا ہے جس کو وہی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کھل کے سن لو اچھی طرح، اعلان کر کے بتاتا ہوں آپ کو، یہ فتویٰ ہے قرآن و سنت کا۔ تو ان کے گھروں کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں اور ان کی عورتوں کے پاس جو صحبت لینے والی عورتیں ہوتی ہیں، بوڑھی مائیاں، سر بگے، ہاتھ میں سوٹا، ایک گتھلی ہوتی ہے پیسوں کی، بیچاریاں جوڑ کے جا کر چڑھاوے دیتی ہیں، اندر نیاز دیتی ہیں جا کر، اور اندر جا کر کہتے ہیں ہم بیویوں کو سلام کرنے آئی ہیں، اور وہ اندر بیویاں انہوں نے حج بھی کیے ہوں، تہجد بھی پڑھی ہو، اور کسی نے ان کو دیکھا بھی نہ ہو زندگی بھر، اور ان عورتوں نے کسی غیر مرد کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو، اگر وہ شرک کرتی ہے تو اس کا نکاح کسی زانی سے ہو سکتا ہے اور کسی سے نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے۔ اللہ آپ شرک والوں کے ساتھ اتنی نفرت، اتنی بیداری کیوں فرماتے ہیں؟ خالق کائنات فرماتا ہے، او میرے بندے، میں تجھے سمجھاتا ہوں، اگر تو اپنے بستر پر بیوی کو ساتھ سلاتا ہے اور اس سے جو اولاد ہوتی ہے ان میں کسی اور کی بلدیت پسند نہیں کرتا، میں رب اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کے لیے کسی اور کی ربوبیت کیسے پسند کرتا؟ تجھے بلدیت گوارا نہیں، اس کو ربوبیت کسی اور کی گوارا نہیں۔ وہ کہتے ہیں تینوں غیرت ہے، میں ایک پیو ہاں، فرمایا مینوں بھی غیرت ہے، میں کلہ ہی پیدا کرنے والا۔ واہ سید محمود شاہ بخاری، تو میں نے کی قرآن پڑھا دیتا ہے۔ واہ شیخ القرآن میرے استاد حضرت شیخ العربی والعجم غلام اللہ خان، تو نے مجھے کیا توحید کا سبق دے دیا اور کیا تو نے مجھے قرآن کی روشنیوں سے آگاہ کر دیا کہ آج میں تیرے پر دوستوں اور تمہارے عقیدت مندوں کے سامنے اللہ کا سچا قرآن بیان کرتا۔ اور یہ لوگ نہیں کر سکتے بیان، ان کو پتہ ہے ہم نے کیا، ہماری روٹی جاتی ہے، کیونکہ جو بندوں سے روٹی کا محتاج ہوتا ہے وہ بندوں کا ہی محتاج رہتا ہے، ساری زندگی بندوں کو راضی کرنے پر رہتا ہے، لیکن جو اللہ کا محتاج ہوتا ہے اللہ کہتا ہے مینوں ایک بار راضی کر لے، سارے نو آپ ہی تیرے پیچھے لا دیں۔ کچھ بات سمجھے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ وہ ایک ہندو شاعر ہے، اس نے ایک کلام پڑھا تو حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہاں ابا جی کے زمانے میں پڑھا۔ ہندو کہتا ہے، اس کو بھی اتنی غیرت ہے، حالانکہ ہندو بڑا بے غیرت قوم ہے، لیکن وہ غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے عقیدے اور مذہب پر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا۔ دو محتاجوں پیدا ہوئے
دو موتاں چوں پیدا ہویوں تے نام رکھا یوں پوت رام دی پوجا پوری نہ کیتی تے رہ گیوں پوت داؤد ہن ذرا سن لے جدوں کسے موحد کول ایک کلام آیا انہیں اس کلام دے اندر روح پا دیتی کہندا دو موتاں چوں پیدا ہویوں دو موتاں چوں پیدا ہویوں تے نام رکھا یوں پوت غیراں کولوں پتر منگے رہ گیوں پوت داؤد سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بتائیے بچے کون دینے والا؟ 120 سال کی عمر تک خلیل اللہ ان کو بیٹوں سے اولاد سے روک کر اولاد سے محروم رکھ کے پھر 120 سال کی عمر میں اسماعیل دینے والا اسحاق دینے والا مدین اور اس کے بھائی دینے والا کون؟ بتائیے کون دینے والا؟ ایک پھر دینے پر آئے حافظ انور صاحب کے تایا حافظ محمد صالح صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو اللہ نے 14 بچے دیے اور 14 کا خود کندھے پر جنازے اٹھا کر دفن کیے ایک نانو رب ایک نہ دیوے تے بس بس کرن زبانو ایک نانو پھل لگ لگ جھڑ دے ایک نانو پھل لگ لگ جھڑ دے تے خالی جان جہانو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی میرے اللہ زانی مرد پھر کس سے نکاح کریں؟ اب شرک کی تشریح سن لی آپ نے یہ بڑا کوڑا سا موضوع ہے بڑا کوڑا اور مولوی اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر بیان کرے تو شام کو اس کو دیس نکالا مل جائے گا مسجد سے نکل جائے اس کو واہ پیر محمود شاہ سارے شہر نے ایک بار تیری مخالفت کر لی کہ تو قرآن سنا تو نہیں ٹکے آپ ہمیں فاقے کٹے آج گلی گلی وچ چپے چپے وچ خدا دے قرآن دے حافظ سے موبائل موجود ہیں آیتا میں نہیں بدلدا پیا کہ ایسے ہو رہت پڑھ لئی تے 5 منٹ بعد اگے کو ہور فٹ کر لئی ایکو جگہ تو ٹرے ہاں پچھلے جمعے تو فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیتن او مشرکا زنا کرن والا مرد ان کی شادی نہ کرا جے کرنی ہوئے تے پھر کسی زانیہ دے نال کرو جے زانیہ نہ لبے تے پھر بڑی درویشنی بڑیاں عبادتاں کرن والی انہیں کبھی زنا دے نیڑے بھی نہیں گئی شکل بھی نہیں کسی نو دکھائی لیکن ایسی عورت اگر مل جائے ان کا کسی مواحد نال نکاح نہ کرا جے لے ڈوبے گی ان کا نکاح کرنا ہے تو اس زانی مرد نال کرو خدا کا قرآن ہے کیا ہے بولو کون سی صورت ہے اونچی بولو میں بچوٹے ڈنکا یہ بتا رہا ہوں خدا کا قرآن اور مجھے پتا ہے کہ یہ ملک میں اور پوری دنیا میں لائیو سنا جا رہا ہے لیکن خدا کے قرآن کی اس کے علاوہ کوئی ترجمہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا لیکن سن لو قرآن بھی سچا خدا کا فرمان بھی سچا الزانی آئے قرآن بولو آ گئے ہیں آج بڑے دنوں بعد میری نظر لبدیاں سی پہلے جی خاص جڑے بہت جنا
پیار زیادہ رابطہ رکھنا وہ پھر جدو کبھی رابطے تو پاسے ہو جان تو پھر فکر لگ جاتا ہے بھی جہاز جڑا ہے وہ کمپیوٹر میں آ نہیں رہا، چلا کتنے گیا۔ الزانی 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 لا ينکح، کیا ترجمہ بولو کہ بھی یہی مجمع ہے جڑا ترجمہ کر سکتا ہے، دیہاتوں کا ملا کوئی نہیں کر سکتا۔ الزانی لا ينکح، نہیں نکاح کر سکتا، الا مگر زانیتن، زانیہ عورت کے ساتھ، او مشرکہ، بڑی تہجد گزار تے تسبیح پھیرن والی اندر بیٹھی ہوئی ہے، بڑی پردے دی پابند ہے، حضرت صاحب دے کہوں ہے اللہ کہنا ہے جے ان دی بیوی بیوہ ہو جائے یا جے ان دی کو دھی بہن کنواری بیٹھی ہے اندر بڑی عبادت کرن والی، فرمایا ان دا نکاح زانی نال کر دیا جے اور کسی نال نہ کرا جے۔ بعض بندیاں نے چونکہ پہلی باری کڑتن لئی ہوں نا کہ وہ پھر انہوں تھوڑے جو ابارتا آ رہے ہیں تے جے وہ کر گیا ہضم، اے قرآن دی دیتی ہوئی گولی جے اتر گئی اندر میدے وچ تے خون صاف کر دندی کڑتن۔ کہو سبحان اللہ، شاید بھی ہے قرآن میں فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے شاید جے جنت دے تذکرے تے شاید دے تذکرے تاں میٹھا تاں پتلا ہے جے خون صاف کیتا ہوئے تے جے خون صاف نہ ہوئے تے مڑ کوڑے پھنسیاں نکلتے نے میٹھے دے نال۔ کہو سبحان اللہ اکبر۔ اگے فرمایا، اگے بھی چلیے مزہ لین واسطے تمہیں کہنا چلیے کہ آیت پوری کرنی ایویں مینوں بھی ذرا سواد آ جاتا ہے کہ نہیں یار طرف والزانیۃ، اوتھے جے زانی مرد کی گل آئی نکاح زانیہ نال یا کسی مشرکہ نال کرو، پاویں کوئی مائی فال کٹن والی ہوئے تے پاویں کوئی مائی آنڈے دین والی ہوئے، فلانی مائی آخر فقیر کو آنڈا کٹ دے، یہ بھی دور آنا کی قیامت کی نشانی کہ مائیاں آنڈے کٹن والی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، گھبرانا نہیں کہ تھوڑا جہا زعفران پا دینا انہوں تاکہ کڑکن آسانی نال ہضم ہو جائے۔ اگے آیت پوری نہیں ہوئی، آیت پوری کرن لگے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق نے۔ والزانیۃ کی معنی بولو؟ زانیہ عورت لا ینکحھا، نہیں نکاح کر سکتی، الا زان او مشرک، زانیہ عورت یا تو نکاح زانی مرد کے ساتھ کرے گی یا پھر کسی بابے تسبے والا برو کیٹ دی واسکٹ پان والا لمبے لمبے چگے والا ہے کردار دا صاحب کردار، لیکن کردہ شرک کہتے وہ سب جانیاں نال نکاح کرا دے، کسی شریف عورت نال نکاح نہیں کرنا۔ دونوں دا مزاج ملتا ہے کہ او ایک گھر دی نہیں رہی تے ایک گھر دا نہیں رہا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی بولو؟ میں قربان جاواں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہ ہو ہر دم رحمت رحمت چھم چھم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی واہ میرے مولا، اللہ کس ویلے اس طرح زبردست کڑی دینا ہے۔ ایک حکیم دے کول ایک مریض آیا
انہیں کہا جی پیٹ کی درد نہیں ٹھیک ہوندی پئی. مریض نے کہا کنی دیر کا مسئلہ ہے؟ کہنا واہ عرصے کا مسئلہ ہے. حکیم صاحب نے نبض ویکھی, کہنا جی کس ویلے پرلاٹ کھول جاتا ہے کس ویلے آندا ہی کچھ نہیں, قبض ہو جاتی. حکیم صاحب کہنے لگے تیرے میدے دے پٹ کے درمیان جڑا پائپ ہے اسے سودے پیدا ہو گئے نے, انہوں نے جراب دے کے صفائی کرنی ہے تاکہ سودے نکل جان, پچھو کام سیٹ ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے تسی ایک بار یہ جراب لے لو جڑا اندر پرانا شرک شروع پھسے اور نکل جائے. شرک کے سودے نکل جان تے پیچھے پھر انشاءاللہ مدے ہی مدے نے تے رحمت ہی رحمت. فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. میرے محبوب آیت میں اللہ مکمل کر کے تینوں تے تیری امت نو عطا کردا پیا. اگر کوئی مشرک مرد اسی شادی کسی شریف عورت نال یا مواحدہ نال کرو گے کہ میں اللہ کہنا وحرم کہ حرام جے ذالک علی المؤمنین. حرام جے حرام. بعض لوگ شادی کرتے ہیں اگے ہوں بڑا خبیث قسم دا پکا پرکٹ مشرک, یا پھر چپکیاں ٹوپیاں رکھیاں ہوں گی یا پھر نکریاں شکریاں والیاں ہوں گی کہ جی میں ادھر لڑکی لین لگیا جی تو میں سوچا بھی چلو لڑکی لے لیے بھائی اسی کہڑی دینی ہے نا. وہ کہندی میں ایک بار لیا صحیح تو اپنی نوہ بنا کے ایک بار لیا صحیح اس بعد جن بچے جماں گی وچ کان وچ پائی رکھاں گی بڑے ہو کے تیرے اگے بھی آکڑن گے تے رب اگے بھی آکڑن گے, ہر قبر تے ہر گھر تے سجدہ کر. بچ جاؤ کمزور عقائد کے لوگوں کو رشتہ دینے اور لینے سے. اگر دے دو گے بیٹی تمہاری ہوگی اور نواسے تمہارے مشرک ہوں گے. اللہ فرماتا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. میں رب نے طے کر دیتا ہے کہ مزاج دونوں نہ ملتا ہے, طبیعت دونوں نہیں ملتی ہے. وہ ایک دردہ نہیں ہے تے وہ ایک گھردی نہیں ہے, وہ ایک دردی نہیں ہے تے وہ ایک گھردہ نہیں ہے. فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ میں اللہ کے قرآن کے خلاف چلو گے میں اللہ نے تھوڑے واسطے حرام کرا دے. نہیں سمجھ آئی؟ ہوں کوئی ہوئے راضی تے کوئی ہوئے ناراض, کوئی ہوئے خوش تے بھاوے ہوئے نہ خوش. میرا ضمیر مطمئن, میرا دل مطمئن کہ میرا اللہ بھی میرے سے راضی کہ انشاءاللہ قیامت والے دن جو میں متھے لگیا کہ میرے آقا نے راضی ہو کے میں نے فرمانا ہے پتر تے تو میرا ہے گا ہی ہے پر سینے نہ لگ جا تو میری اللہ کی توحید نو پہنچا دیتا. گل پکی ہو گئی. فرمایا قل هو اللہ احد. قل میرے محبوب تو کہہ دے هو اللہ, هو اللہ, اللہ وہ احد. بولو بولو قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے میرا پیغمبر اعلان کر دیں. شاعر کی کہندا کسے یاد آ گیا واسطہ ہی رب دانا رب نو بلاونا. ایسے کہ تار شاہ بیٹھا ہونا ہے ابا جی بچپن میں بھائی بلال شاہ صاحب آواز بڑی زبردست تھی. کیوں جی عیدگاہ میں ایک شاہی مسجد جلسے ہیں وہ اے نظم سنا دیں بسی توحید سنا دیں واسطہ ہی رب دانا رب نو بھلاونا واسطہ ہی اور کسے در تے نہ سر نو جھکاونا. واسطہ ہی رب دانا رب نو بھلاونا اور کسے در تے نہ. قل هو اللہ احد
رب دا فرمان ہے قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ احد۔ رب دا فرمان ہے اللہ الصمد، زندہ شاہد قرآن ہے۔ قل هو اللہ احد، رب دا فرمان ہے اللہ الصمد، زندہ شاہد قرآن ہے۔ سورۃ اخلاص وچ، سورۃ اخلاص وچ نظراں ٹکاونا، نظراں ٹکاونا، نظراں ٹکاونا، واسطہ ہی رب دا نہ رب نو بھلاونا، اور کسے در تے نہ سر نو جھکاونا۔ پیغمبر دی ذات نے جدوں یہ توحید سنائی، قل هو اللہ پڑھ سنائی، لوگوں نے ماریا کٹیا، رشتے ٹوٹ گئے، پھر اتنے صحابہ کی زبان میں شاعر کہندا ہے، پھر صحابہ کی زبان میں شاعر کہندا ہے سبحان اللہ اکبر۔ ہم نے پھولوں کو چھوا، کانٹا بنے مرجھا گئے، ہم نے پھولوں کو چھوا، کانٹا بنے مرجھا گئے، اور اس نے کانٹوں پہ قدم رکھا گلستان کر دیا۔ اور پھر صحابہ کی زبان میں کہنے والا کہتا ہے کہ دھن چھوڑا، وطن چھوڑا، چمن چھوڑا، امن چھوڑا، رشتے ٹوٹ گئے، چمن بھی چھڑنا پیا مکہ مکرمہ اپنا گھر، امن بھی چھڑنا پہ گیا، دہشت گرد قرار دیتے گئے رسول پاک کے صحابی، اے لا الہ دی تلوار کیوں سنا دینے؟ دھن چھوڑا، وطن چھوڑا، چمن چھوڑا، امن چھوڑا، جو اپنے تھے وہ روٹھے ہیں، جو رشتے تھے وہ ٹوٹے ہیں، جو اپنے تھے وہ روٹھے ہیں، جو رشتے تھے وہ ٹوٹے ہیں، تیری توحید کا دامن، تیری توحید کا دامن تو ہم نے بھی نہیں چھوڑا۔ دھن چھوڑا، چمن چھوڑا، امن چھوڑا، وطن چھوڑا، ہمارے پاس جو کچھ تھا وہی سب کچھ لٹا چھوڑا۔ بس انشاءاللہ سورہ اخلاص کا باقی ترجمہ کہ اگلا جڑا ایک اور حکم ہے پھر اس نو بیان کروں گا۔ یہ ساریاں آیتاں اما عائشہ صدیقہ دی عظمت اور شان دے صدقے نازل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ برکت دے۔